نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل وبالآخرۃ هم یوقنون تک ہو گیا سی سبق کہ اللہ تعالیٰ نے مومناں دیاں صفات بیان کیتیاں سی کہ مومن بندے کیڑے نے. انہاں دیاں صفات سی کہ نماز قائم کردے نے، غیب تے اللہ دی ذات نو نہیں ویکھیا، جنت جہنم نو نہیں ویکھیا، غیب تے ایمان لے آندے نے. جڑا کچھ انہاں تے آپ سرکار تے نازل ہویا ان دے تے بھی ایمان رکھدے نے، تے جڑی کتاباں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے نازل ہوئیاں انہاں تے بھی ایمان لے آندے نے. قرآن پاک دا ترجمہ تے تفسیر ان دا فائدہ بہتا فائدہ زیادہ فائدہ تاں ہوئے گا جدوں کہ تسی قرآن پاک نو کھول کے ہر لفظ جدا میں ترجمہ کردا جاواں اون ویندے جاؤ گے، ہر لفظ دے ترجمے دا پتہ ہوئے کیڑے لفظ دا ترجمہ کیے، پھر بعد چ انہوں بہ کے یاد بھی کیتا جائے تاکہ جدوں قرآن پاک ختم ہوئے انہاں سی پڑھ لئیے انہاں کو ترجمہ ہر بندے نو کم از کم سمجھ آئے. جدوں پڑھے قرآن تو سمجھ آئے کہ ان دا ترجمہ کیے. اولئک علی ھدی من ربہم، آیت سبب اولئک یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، علی ھدی جو کہ ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. اے او لوگ نے جڑے اپنے رب دی طرفوں ہدایت اتے نے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. ہدایت کے دو معنی کل بیان کیتے سی. ایک ہدایت کا معنی ہے اراۃ الطریق یعنی کسی نو راہ دکھا دینا. دوسرا ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب یعنی کسی نو راہ تک مقام تک پہنچا دینا، منزل تک پہنچا دینا. یہ جڑا ترجمہ ہدایت دے معنی کیتے نے اراۃ الطریق راہ دکھا دینا. ہندوستان اندر ایک پنڈت گزریا، پنڈت دیانند سرسوتی. انہیں ایک کتاب لکھی پرکاش، انہیں مسلمانہ دے قرآن اتنے اعتراض کیتے. انہیں ایک اعتراض کیتا کہ مسلمان ہر نماز سے پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھا راستہ وکھا دے. ہن ایک بابے دی عمر 70-80 سال ہے، وہ حالی بھی کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھا راستہ وکھا دے. جے حالے تکن راستہ ویکھیا ہی نہیں تے ہن نظر آیا تے جو کچھ عمل کیڑی عمر سے کرے گا. مطلب انہوں 80 سال دی عمر سے رب کو دعا مانگتا ہے اللہ میں ہدایت دے دے، اللہ میں اہدنا الصراط، اللہ میں ہدایت دے دے. کہ حالے تک انہوں ہدایت ملی نہیں تو پیچھے پھر وہ عمل ہدایت انہوں 80 سال دی عمر سے مل گئی، پیچھے عمل تو واسطے کیڑی عمر بچی ہے. تو ان کا جواب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا. حضرت نے فرمایا کہ یہ جڑا اہدنا الصراط المستقیم ہے ان کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سانو ہدایت دے دے، ہدایت کا راستہ دکھا دے، بلکہ جڑے دو معنی بیان کیتے سی، ایک ہدایت دکھانا، ایک منزل تک قائم رہ کے پہنچانا. ان کا مطلب ہے اہدنا الصراط، اللہ سانو ہدایت اتنے مرد دم تک قائم رکھ. اللہ نے سانو ہدایت دے دیتی، سانو مسلمان بنا دیتا، کلمہ دیتا، اسی کلمہ پڑھن والے مسلمان ہاں، ہدایت سانو مل گئی. ہن اسی ہر نماز سے دعا مانگنے ہیں یا اللہ سانو ہدایت اتنے ہن قائم بھی رکھ مرد دم تک. ان کا مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم. تے ایتے ہے گا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ ہیں کامیاب. کامیابی کی دنیا اندر بھی کامیابی کہ اللہ نے ایمان دیتا، دین دیتا ہے. آخرت اندر کامیابی کی ہوئے تھی کہ اللہ پاک جنت عطا کرن دے. ان الذین کفروا کہ بے شک یہی لوگ ہیں، ان الذین کفروا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم آپ ان کو خبردار کریں، ام لم تنذرہم یا ان کو خبردار نہ کریں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب ہے اے نبی جی اگر جنہ لوگوں نے کفر کیتا انہوں نے تسی ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہوں نے تسی خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، انہوں واسطے برابر ہے، وہ ایمان لے کے نہیں آن گے. ان سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جڑے اللہ دے نبی نے، اللہ دے نبی نو رب پیغمبر دنیا سے آندا ہے قوم نو ڈران واسطے. جے قوم نو فائدہ ہی نہیں ہونا سی تے اللہ پاک نے کیوں نبی کیوں بھیجا، نبی نو دعوت کا کام کیوں دیتا. ان الذین کفروا
اس آیت تو مراد سارے کافر نہیں ہے گے، اس آیت تو مراد مفسرین فرماتے ہیں چند مخصوص کافر نے، وہ مخصوص کافر جنہاں دا یقینی سی اللہ تعالیٰ دے علم چ سی کہ اے جڑے کافر نے انہیں اپنے کفر چ پکے نے کہ انہاں کفر اتنے ہی مرنا ہے۔ اندے وچ عتبہ، شیبہ، ابو جہل انہاں ہمیشہ کفر اتنے قائم رہے تے کفر اتنے ہی مرے۔ انہاں دے بارے آئے تے کفروا، انہاں نے کفر کیتا تے سواء انہاں واسطے برابر میں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لیکن جڑا بندہ دعوت دیندا ہے اون دے واسطے نبی دی دعوت دا فائدہ نبی نو خود تے ہوندا ہے، کافر نو چاہے ہوے نہ ہوے۔ لیکن اے کافراں دے بارے آئے تے جڑے مخصوص کافر نے عتبہ، شیبہ وغیرہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اللہ تعالیٰ نے مہر لا دیتی انہاں دے دلاں تے۔ قلوب کہندے نے دلاں نو، ختم کہندے نے مہر۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم انہاں دے دلاں تے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی سمعہم اور انہاں دے کناں تے اللہ نے مہر لا دیتی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور وعلی ابصارہم اور انہاں دیاں اکھاں تے غشاوہ کہندے نے پردے نو، انہاں دیاں اکھاں تے پردہ پہ گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہاں واسطے ہوئے گا بڑا عذاب۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دلاں تے بھی مہر لا دیتی ہے، وعلی سمعہم تے انہاں دے کناں تے بھی مہر لا دیتی ہے، انہاں دی اکھاں تے پردہ ہے۔ ان دا مطلب یہ نہیں کہ رب نے مہر لا دیتی ہے تو ہن وہ بے قصور نہیں تے انہاں دا ایمان لے آنا ہی نہیں۔ مطلب کی ہے گا کہ انہاں دے مہر لائی نہیں ہے گی، بلکہ انہاں دے کرتوت یہو جیسے کہ انہاں نے اپنے دلاں تے مہر لوا لئی ہے۔ ایک ہوندا ہے کہ اس ڈاکٹر کو جائیے تے جا کے آکھی ڈاکٹر نے سانوں ٹیکہ لا دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے ٹیکہ لایا نہیں بلکہ اسی بیمار سی، ڈاکٹر کو خود چل کے گئے پھر ڈاکٹر سانوں ٹیکہ لایا ہے۔ انہاں دے کرتوت یہو جیسی، اسی ٹیکہ خود لوایا ہے۔ انہاں دے کرتوت یہو جیسی کہ انہاں نے اپنے دلاں تے مہر خود لوائی ہے، اپنی اکھاں تے مہر پردہ خود پوایا ہے۔ انہاں دے عملاں دی وجہ تو انہاں دے اکھاں تے انہاں دے کناں تے اللہ پاک نے مہر لا دیتی، اکھاں تے پردہ پا دیتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اگے ذکر ہے گا انہاں لوگاں دا جڑے کہندے نے کہ اسی ایمان، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، اور لوگاں وچوں کچھ یہو جے نے مَن یقول جڑے آندے نے آمنا باللہ اسی ایمان لے آئے اللہ اتے، وبالیوم الآخر تے قیامت دے دن اتے، وما ہم بمؤمنین لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ لیکن او لوگ جڑے نے دلوں زبانوں تک کہندے نے کہ اسی ایمان لے آئے ہیں لیکن ڈڈوں ایمان لے کے نہیں آئے، دلوں ایمان لے کے نہیں آئے۔ یہ منافقاں دے بارے آئے تھے، ایتھوں تکن ذکر ہے گا سی اوتے تکن انہاں دا مسلماناں دے مومناں دی صفات واسطے۔ ہن قرآن پاک جڑے نے تین طبقے نے جڑے قرآن پاک نو مانتے نے تے جڑے نہیں مانتے۔ ایک طبقہ او ہے جڑا کہ زبانوں میں قرآن پاک نو تسلیم کردا ہے تے دلوں میں قرآن پاک تے ایمان لے آندا ہے، انہاں نو کہندے نے مسلمان تے سچے مومن۔ تے ایک طبقہ او ہے گا جڑا قرآن پاک نو نہ تے دلوں تسلیم کردا ہے نہ زبانوں اقرار کردا ہے، جویں کہ کافر۔ اس طبقے دا نام ہے بالکل کھلا کفر، کافر لوگ جڑے نے۔ ایک طبقہ او ہے جڑا کہندا اسی زبانوں دا منہ تے کہندے نے اسی ایمان لے کے آنے ہیں قرآن تے لیکن ڈڈوں ایمان لے کے نہیں آندے۔ انہاں دے بارے ہے گا کہ اے نے منافقین جڑے زبانی تک کہندے ہیں لیکن ٹڈوں ایمان لے کے نہیں آندے۔ اور ایتھے گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور لوگاں وچوں کچھ یہو جے نے جڑے کہندے نے آمنا باللہ اسی ایمان لے آئے اللہ اتے، وبالیوم الآخر اور قیامت دے دن اتے، وما ہم بمؤمنین لیکن وہ ایمان لے کے آنے والے نہیں، مگر وہ ایمان لے کے نہیں آندے۔ یخادعون اللہ وہ دھوکا دیندے نے اللہ نو، والذین آمنوا تے انہاں لوگاں نو جڑے لوگ ایمان لے کے آئے انہاں نو دھوکا دیندے نے۔ وما یخدعون مگر وہ دھوکا نہیں دیندے، لیکن وہ دھوکا دیندے نہیں الا انفسہم مگر اپنے آپ نو دھوکا دیندے نے۔ وما یشعرون اور انہاں نو کوئی شعور ہی نہیں ہے گا، نہ تا وہ اللہ نو دھوکا دے سکدے نے نہ اہل ایمان نو دھوکا دے سکدے نے، وہ خود اپنے آپ نو دھوکا دیندے نے لیکن انہاں نو اس چیز دا شعور نہیں ہے گا۔ فی قلوبہم مرض انہاں دے دلاں اندر مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا فزادہ بڑھا دیا ہم اللہ نے مرضا ان کے مرض کو، انہاں دے دلاں اندر مرض ہے گا اللہ تعالیٰ نے انہاں دے مرض نو بڑھا دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ انہاں واسطے ہوئے گا دردناک عذاب، علیم کہندے نے دردناک نو، وَلَهُمْ انہاں واسطے ہوئے گا دردناک عذاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اچھا عذاب کیوں ہوئے گا؟ بما کانوا یکذبون اس چیز دے سبب جڑی وہ چٹلاندے سی، یعنی قرآن پاک نو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو چٹلایا سی انہوں نے، یکذبون چٹلاندے سی۔
اس واسطے انہوں نے عذاب علیم دردناک عذاب ہوئے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، جدو انہوں نے آکھیا جاندہ ہے لا تفسدوا فی الارض کہ زمین اندر فساد نہ پیدا کرو، تفسدوا فساد پیدا نہ کرو زمین اندر، عرض کہندے نے زمین نو، زمین اندر فساد پیدا نہ کرو، قالوا وہ کہندے نے انما نحن مصلحون کہ بے شک اسی تا زمین اندر اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، فساد پیدا نہیں کرتے کہ زمین اندر، وہ کہندے نے لیکن اللہ آگے فرمانے نے الا انہم هم المفسدون کہ خبردار، الا خبردار، بے شک انہم هم المفسدون اے ہوئی لوگ نے جڑے زمین اندر فساد برپا کر دینے، ولکن لا یشعرون لیکن گل یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کا شعور ہی نہیں کہ زمین اندر فساد برپا کرنے والے اے لوگ نے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جدو انہوں نے آکھیا جاندہ ہے کہ تسی ایمان لے کے آؤ، کما آمن الناس جویں کہ ایمان لے آئے لوگ، اس آمن الناس تو مراد صحابہ، جدو انہوں منافقاں و کافراں نو کہا جاندہ ہے کہ تسی ایمان لے کے آؤ، کما آمن کما جویں آمن الناس جیسے کہ ایمان لے آئے لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، قالوا اگو جواب دینے کہندے نے انؤمن کما آمن السفہاء کیا اسی انج ایمان لے کے آئیے جویں کہ اے پاگل لوگ بے وقوف لوگ ایمان لے کہنے صفحاء کہنے نے بے وقوف نو، کما آمن الصفحاء جویں کہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے نے، الا انہم اے نہ صحابہ نو بے وقوف کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا ہے الا انہم خبردار بے شک، الا انہم ہم الصفحاء بے شک ایک آپ بے وقوف ہے گئے، صحابہ بے وقوف نہیں ہے گئے، ولکن لا یعلمون لیکن انہوں نے اس چیز کا علم نہیں ہے گا کہ یہ آپ بے وقوف ہے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ روزے دے مسائل دے بارے اندے وچ انہیں کے خلاصہ دوبارہ دوبارہ سن لو، اندے وچ ہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اندے وچ پنجابی جگہ بولو آپ سمجھا جائے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا، کفار کے بارے میں کیا تھا ان الذین کفروا سواء علیہم کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ آپ کے لیے برابر ہے۔ پہلا خطاب نبی کو ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، دوسرا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اور لوگوں کے اندر سے بعض وہ ہیں جو کافر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ اس آیت کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا لیکن وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لائے، وہ ایسے شیطان ہیں، ایسے منافق ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یخادعون اللہ کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور اس چیز کو انہیں شعور بھی نہیں، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا اور ان کے لیے قیامت کے اندر جو وہ جھٹلاتے ہیں نبیوں کو اور قرآن کو دردناک ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار بے شک ہم المفسدون کہ وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، تم جب کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ تو خبردار بے شک وہ ہم الصفحاء کہ بے شک یہ خود ہی بے وقوف لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن ان کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے۔ اگے ہے روزے دے مسائل دے بارے کہ روزے دی جڑی نیت کرنا ہے ان دے بارے کی ہے۔ نمبر ایک روزے دی نیت کرنا، روزے دی نیت کرنا کوئی راتوں ضروری نہیں ہے گا، ہاں اگر بندہ رات میں نیت کر لے تب بھی ٹھیک ہے، تے دن 12 بجے تکن اگر انسان نے نیت نہیں کیتی تو روزے دی نیت بندہ کر سکتا ہے، مطلب سحری کیتی نیت نہیں کیتی دن 12 بجے تکن نیت کر سکتا ہے، لیکن اگر پورا دن ایویں کھا کے پھردا رہیا روزے دی نیت نہیں کیتی تو رمضان دا روزہ نہیں ہوے گا۔ دوسرا جڑا اسی یہ دعا پڑھنے ہاں اور بصوم غد نویت من شہر رمضان جڑا کیلنڈراں تے بھی لکھی ہے، یہ دعا کوئی دعا نہیں ہے گی، نہ یہ کسی حدیث پاک تو ثابت ہے، کسی ضعیف حدیث تو بھی ثابت نہیں ہے گی، یہ صرف عربی دے اندر نیت کرن دے اے الفاظ نے، وبصومی کہ میں نیت کردا ہاں غد نویت کل دے دن دی روزے دی نیت کردا کل دے دن دی، اس واسطے روزے دی نیت کرنا زبان تو کہہ لینا بھی افضل ہے انہاں الفاظ دے نال، یہ بھی ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن جڑا روزے دی نیت کرنا یہ دلوں ہے۔ نمبر 2 جڑی عورت ہے بیوی جڑی ہے وہ اگر سالن بنا دی ہے تو اب سالن نو چکھ سکتی ہے نمک اندر، اور چکھنا کیویں ہے گا
اندر واسطے اجازت شریعت ہے کہ عورت جڑا ہے اور سالن چک سکتی ہے، شریعت اجازت ہے، لیکن چکنا کیویں ہے کہ زبان دے اوتے صرف جڑا سالن ہے انہوں رکھے، زبان دے جڑا اگلا حصہ ہے ان دے اوتے اللہ نے حص رکھی ہے، جدوں ان دے اوتے کوئی چیز رکھی جاوے ان دا ذائقہ محسوس ہو جاتا ہے۔ زبان اوتے سالن رکھے یا جو چیز ہے کہ انہوں رکھے، اس تو بعد انہوں باہر تھک دے، اندر لے کے نہ جاوے، اندر اگر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، انہوں باہر تھک دے پھر روزہ ٹوٹے گا۔ دوسرا ہے گا کہ نک اندر اگر دوائی ڈالی، اگر نک دے تھوڑا دارو ڈالی یا دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اکھاں اندر دوائی پائی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک روزے دے مسائل نے باقی ہے گا جڑا روزہ سحری تے افطاری دا ٹائم ہے کہ جس ٹائم تے اعلان مسجد اندروں ہوندا ہے اس ٹائم تے روزہ کھولنا چاہیے کہ جس ٹائم تے اعلان مسجد اندر سحری دا افطار سحری دا بند ہونے دا ہوندا ہے اس ٹائم تے بند کر دینا چاہیے، کیونکہ سحری تے افطار جڑے کیلنڈر نے انہاں کیلنڈراں تو احتیاط ہے کہ جڑا ٹائم دتا ہے گا جڑا افطاری دا ٹائم ہے اندے تو 2 منٹ بندہ لیٹ کھول لے 1 منٹ احتیاط اندے وچ، جڑا سحری دا ٹائم دتا ہے گا اندے تو 1 منٹ 2 منٹ پہلے سحری بند کر دے احتیاط اندے وچ کہ روزہ اپنا بالکل فاسد نہ ہوئے۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی